سورہ آل عمران چلتی ہے اور سورہ آل عمران جا کے کنیکٹ ہوتی ہے سورہ مریم کے ساتھ، اور سورہ مریم میں اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کی تعریف بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں وہ قصہ سناتے ہیں جب مریم علیہ السلام پیدائش کر رہی ہوتی ہیں، ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین اس قصے کو بیان کر رہے ہیں سورہ مریم کے اندر، بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جب ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، روح اللہ کی، تو پاک پروردگار کی حفاظت میں ہو رہی ہے، وہ رب العالمین کی اس کے اوپر نظر ہے، جبریل علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. اس پیغمبر کی ڈیلیوری ہو رہی ہے جو پیغمبر آگے جا کر کے ان اسرائیلیوں کے سامنے جائے گا اور بچپن سے بات کرے گا. کہ آج کے دور میں اگر کوئی ایک بچہ پیدا ہو جائے اور ہو کر باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم تو گھبرا جائیں گے بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ میسج کیا دے رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، اور مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. جو سب سے پہلا انسان میرے سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے اچھا سلوک کروں، سب سے بہترین سلوک کروں، سب سے بہترین سلوک کروں کہ میں اس کے آگے اف بھی نہ بولوں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ میسج دے رہے ہیں پیدائش کے اوپر اس قوم کو جو قوم بھٹک چکی ہے، جو قوم یہ بھول چکی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اپنے احکامات دیتے ہیں، اور اپنے احکامات میں یہ دیتے ہیں کہ تم نے آنے والے پیغمبروں کو فالو کرنا ہے، اس وقت تک فالو کرنا ہے جب تک اللہ رب العالمین نبوت کو ختم نہ کر دیں. اور نبوت کو وہ ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی تھی سبحان اللہ، کہ اس کے باوجود اس قوم نے اس کو پکڑ کر کے سولی پر چڑھانے کی کوشش کر لی. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ دکھایا ہے قرآن کے اندر کہ جو ظلم کیا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک پیغمبر کے ساتھ. اور اس قرآن میں پھر مریم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر پھر آگے جا کر کے بتاتے ہیں ہمیں کس طریقے سے یہ کرسچینٹی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. آل آف سڈن انہوں نے ایک اس انسان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا بنا لیا. تو یہ ہم انسان کی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم جو ہے تحقیق نہیں کرتے ہیں چیزوں پہ، جن چیزوں پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اور ریلیجن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ریلیجن سے آپ کی شناخت ہے، اور اگر ہم ہی اس کی شناخت، اپنی شناخت نہ سمجھ سکیں تو ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اپنا. ہماری جس طریقے سے ہم بڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں ہمارا دین سکھایا گیا ہے، ہمیں صرف ایک پیٹرن کے اوپر چلا دیا گیا کہ یہ ٹرین کی پٹری ہے، اس پہ چڑھ جاؤ اور بس چلتے رہو. کسی کو ہی نہیں پتا کہ رب العالمین کی ذات کی شان کیا ہے، وہ پیغمبروں کو کس طریقے سے پیدا کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے. کیونکہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم بھٹکتے جاتے ہیں اور وہ ہمیں کھینچ رہا ہے اپنی طرف، ہم پھر بھٹک رہے ہیں، وہ پھر ہمیں پھر کھینچ رہا ہے. اور بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں کے کام جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو خوشخبری سنائیں اور آپ کو ڈرائیں. اور مریم علیہ السلام کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں پیغمبروں کے لیے کہ رسول اللہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ تم اللہ کی آیتوں سناؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ کہ یہ احکامات ہیں اللہ رب العالمین کے جن کو فالو کرنا ہے.